سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے عنایتیں بڑی ہیں، رحمتیں بڑی ہیں۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے اور ان پر درود پڑھنا اتنا عظمت والا کام ہے کہ بندے کو رضا الہی کا مستحق بھی بناتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب چل دے۔ هل فی ذلك قسم لذی حجر، کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون کے چو میخا کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے
تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا. كلا بل لا تكرمون اليتيم یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے کتار کتار. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور اس دن جہنم لائی جائے. اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا ولا يوثق وثاقه أحد اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے روشن رہے اور ہمارے ذہن بھی روشن ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ فجر کی آیات بینات کی تلاوت آج پروگرام میں شامل کی گئی. سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں اور فجر کا مطلب ہے صبح. اور اس صورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں، اس کا نام فجر رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں 5 عظمت والی چیزوں کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے اور سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کا اپنی قوت و طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہو جانے کو بیان کیا گیا. نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے کہ غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان کیا گیا. اس صورت میں بیان کیا گیا کہ برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کیا ہے یہ بھی فرما دیا گیا. پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب الہی کی شدت کا بیان اس صورت میں فرمایا گیا. اور آخر میں مخلصین اور مومنین کے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. اگر بندہ اچھے کام کرنے والا ہے تو اس کو اس بات پر مزید انکریج کیا جاتا ہے، اچھے کام کرنے پر بندے کو مزید ابھارا جاتا ہے اور کیا انعام ملیں گے یہ بتایا جاتا ہے. اور اگر برا کام کرنے والا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ برائی کا انجام اچھا نہیں ہے، تاکہ بندہ اچھی راہ کو لے اور برائی کو چھوڑ دے. ہم بھی اپنی طبیعت میں اس بات کو شامل کریں کہ نصیحت ہے نا، یہ بندہ مانے تو ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بولنے والا بولتا ہی رہتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہی رہتا ہے، سمجھانے والا سمجھاتا ہی رہتا ہے. نصیحت لوگ اپنے دروازوں پر لکھ کر بھی باز نہیں آتے کیونکہ ماننے کا ذہن نہیں ہوتا.
مختلف کلمات آپ دیکھیں تو لوگوں نے لکھوائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے کا ذہن نہیں ہوتا ان کلمات پر، ان کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس ٹریک پر زندگی چل رہی ہے چلتی ہی چلی جا رہی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، کوئی بہتری نہیں آ رہی، کوئی عمدگی نہیں آ رہی، اعمال کی درستی کی نوبت آ کے ہی نہیں دے رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سمجھنے کا ذہن نہیں بنایا، بس یہ تھا کہ ذرا سا ایک ٹچ آ جائے گا کہ جناب والا نصیحت کو بھی پسند کرتے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں۔ دیکھیے انسان نہ سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ خود ہوتا ہے، جی ہاں، انسان سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ خود ہوتا ہے۔ یہ اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ لوگ ہمیں سمجھاتے رہیں، لیکن ہم وہ بھینس نہ بنیں جس کے آگے بین بجایا جا رہا ہو کہ اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، بلکہ ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے نصیحت کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری طبیعتوں میں نرمی پیدا فرمائے، ہمارے دل کو نرم کرے تاکہ نصیحت کی باتیں ہمارے دل پر اثر کرنے والی ہو جائے۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی تلاوت سنی ہے، اور اس کا سورۃ فجر جو پڑھی گئی اس کا کچھ مختصر تعارف بھی ہم نے سن لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کا عنوان ہے حق ادا کریں۔ کس کا حق ادا کرنے کی بات کریں؟ آج بہت ساری چیزیں ہیں اور انسان کی اپنی ذاتی طور پر بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ایک ہی وقت میں، جی ہاں، ایک ہی وقت میں کہیں یہ ملازم ہوتا ہے یا افسر ہوتا ہے، کہیں کسی ادارے کا امپلائی ہوتا ہے یا اپنا بزنس چلا رہا ہوتا ہے۔ بہر صورت اس کو تو حق ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک ہی وقت میں بندہ باپ بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کا، اور اولاد بھی ہوتا ہے اپنے والدین کی۔ دونوں طرف اسے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ ایک طرف یہ بھائی ہوتا ہے اپنی بہنوں کا، یہاں اس کو اپنا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس کی زندگی کے ایسے مراحل ہیں کہ جس میں اس کا تعلق اس کے دوستوں سے ہوتا ہے، جس میں اس کا تعلق اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے تو یقیناً ہے ہی کہ یہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو انسان پر بنیادی طور پر دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے حقوق کی معرفت ہونی چاہیے، ان فرائض کی معرفت ہونی چاہیے، جو ان ذمہ داریوں کی پہچان ہونی چاہیے جو مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کن دنوں میں مجھ سے رب العالمین جل وعلا کن عبادات کا تقاضا کر رہا ہے، اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے تاکہ ان عبادات کو ادا کر پاؤں، اور جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسے ادا کروں۔ ایسے ہی زندگی کے مختلف ادوار میں مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، کن کن چیزوں کا مجھ سے تقاضا ہے، اور کون کون سے حقوق ہیں جو مجھ سے متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں، کیا میں انہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں، نہیں ہوں۔ جو چیزیں ہم سے متعلق ہو گئیں ان کی حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمے پر ہو گئی، تو اب کوشش کر کے ایسا کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں، اور جن سے ہمارا تعلق بن رہا ہے ان کے نظروں کے سامنے بھی ہم ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہوں اور ایک کامیاب فرد کی حیثیت سے ہوں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خود اپنے اوپر اتنی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں کہ ان کا نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر خود پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو صحیح طور پر کر نہیں پا رہے ہوتے، اوور لوڈڈ کہا جاتا ہے کہ ہو جاتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ جب زیادہ کام لے لیے اپنی کیپیسٹی سے تو ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام درست نہیں ہو پا رہا، کوئی بھی راضی نہیں ہو پا رہا۔ سب کو راضی کرنے چلے تھے، جگ کو فتح کرنے چلے تھے، لیکن کام ایک بھی درست نہیں ہوا۔ ایک سرا سیدھا کرتے ہیں تو دوسرا الجھ جاتا ہے، دوسرا سیدھا کرتے ہیں تو پہلا الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ اعتدال میں رکھنی چاہیے، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاریں، حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج اس عنوان پر بات کرنی ہے۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست کلام سلسلے میں شامل ہونے جا رہا ہے. آج میں نے خواہش کی وقار بھائی سے کہ یار بہت عرصہ ہوا کہ یہ کلام سنا نہیں ہے، تو اگر آج یہ کلام شامل کیا جائے، وہ کلام جو تقریباً ناظرین کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، کچھ نہ کچھ اشعار اس کے جانتے ہوں گے. کلام ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی. جی وقار بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بولو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تسلیموں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تسلیموں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تسلیموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا
سب سے اولا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس کی دود ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ہاں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بس کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی لامکان تک اونچا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اونچا ہمارا نبی بس سارے چھومے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکیے سب چمک والے اجلوں میں چمکیے اندھے شیشوں پہ چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے بھی جس مردہ دلوں کو دی عمر ابد جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد وہ جانے مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا گوشت دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا گوشت دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا گوشت دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا ماشاء اللہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنے ساتھ روشن تعلیمات لائے ہیں۔ رب العالمین نے انہیں
رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ پچھلے تمام ادیان کے منسوخ کرنے والے ہیں، پچھلی ساری کتابوں کے منسوخ کرنے والے ہیں، اور اب جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور جس نبی کا زمانہ ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں انہی میں اپنی زندگی بسر کرنا، انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنی طبیعتوں کو ڈھالنا، یہی بندے کے لیے کامیابی ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے اور وہاں کی نعمتوں کے انعامات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم شریعت اسلامیہ کو جانیں۔ شریعت اتنی پیاری ہے، اتنی نفیس ہے، اتنی عمدہ ہے، اسلام اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ مرنے والوں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اس کا بھی حق ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میت کے بھی حقوق کو باقاعدہ بیان فرمایا۔ کوئی ایسا بندہ جو ہمارے ساتھ ہنستا بولتا کھیلتا کودتا ہے اور بہرحال وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اب بیمار ہونے کے بعد اسے عضو معطل سمجھ کر ہٹا نہیں دیا جائے گا، جسم سے جدا نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ وہ کہیں تنہائی کا شکار نہ ہو جائے، وہ کہیں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی ترغیب دلائی کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے پاس حاضر ہوا جائے، بلکہ صرف نہ کہ ترغیب دلائی، بلکہ اگر آپ عیادت کریں گے، اس کی مزاج پرسی کریں گے، تیمارداری کریں گے، اللہ کریم اس پر کیا کیا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تاکہ معاشرہ ایک دوسرے کو چھوڑے نہیں، بلکہ مل کر رہا جائے، جڑ کر رہا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طبیعتوں میں اور اپنی انا میں آ کر اپنی ناک کو اتنا اونچا کر لیا ہے کہ ہم نے مختلف طبقات کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اس سے ملیں گے تو میرا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس سے ملوں گا تو بھی میری معاشرے میں ورث نہیں رہے گی، اس سے ملوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اس چکر میں ہم نے کوئی بری عادتوں والے افراد نہیں چھوڑے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے سگوں کو چھوڑ دیا، اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا۔ بلکہ میں صحیح عرض کروں تو معاشرے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے عدنان بھائی کہ لوگوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جن کا ان کی تربیت میں بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ یہاں میری مراد سگے چچا ہیں، سگی پھوپھیاں ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں انداز بود و باش ہے، رہن سہن وغیرہ کا معاملہ ہے، اور جس طرح سے ہمارا فیملی سسٹم ہے، بر صغیر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی پیدائش میں اور اس کی پھر تربیت وغیرہ میں، یعنی پیدائش کے معاملات سے لے کر ان کی والدہ کی کیئر کرنا یہ ذمہ داری ہوتا ہے پھپھو وغیرہ کی، اور پھر آگے چلیے تو ذمہ داری یوں نہ بھی ہو لیکن وہ خیال رکھا جاتا ہے، کیئر کی جاتی ہے، اور پھر آگے بڑھیے تو بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے یہی رشتہ دار پھرتے ہیں، یہی چچا، یہی ماموں، یہی خالہ ہیں، اور پھر بندہ بڑا ہو کر ان پر میمز بنا رہا ہے۔ پتہ چلے کہ ہمارا کیا نام ہمارے بھانجے نے رکھا ہے، ہمارا کیا نام ہمارے بھتیجے نے رکھا ہے، اور ہمارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں یہ سوشل میڈیا پر کر رہا ہے، تو یقین کیجئے کہ دل شاید خون کے آنسو روتا ہوگا۔ یہ معاشرے کی بدحالی ہے کہ اپنے ساتھ محبتیں کرنے والوں کو ہم نے جوان ہونے کے بعد، اپنے پیروں پر آنے کے بعد، اور چند پیسوں کا موبائل اٹھانے کے بعد ایک پوسٹ پر انہیں یہ جواب دیا ہے کہ آپ تو طلاقیں کرانے والے ہیں، آپ تو یہ کرانے والے ہیں، وہ کرانے والے ہیں، اور پھر زمانے بھر کی جو برائیاں ہیں ان کے سر تھوپ کر اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا، اور سمجھے کہ ہم نے بڑا پارسائی کا کام کیا ہے، جبکہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے کہ رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے، اس کو ادا کیا جائے گا۔ عدنان بھائی کس طرح اس بات کو لیتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے کچھ رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا پاس لحاظ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ خود اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگیوں میں جو صلہ رحمی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں جن سے بندے کا نسبی تعلق ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہ صرف نیکی قرار دیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر میں برکت بندے کی اور اسی طرح رزق میں برکت کی بھی نبی پاک علیہ السلام نے بشارت ارشاد فرمائی۔ تو یوں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کی رضا اور خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہ میرے دنیاوی فوائد بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، رزق کے اندر برکت اور پھر عمر کے اندر اضافہ، دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جوڑا ہے۔ تو یوں اسلام کے تناظر میں دیکھا جائے، عقل صحیح کے تناظر میں دیکھا جائے اور معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان چیزوں کے فوائد ہیں جو بندے کو آگے چل کر اور بعض اوقات زندگی میں جس کیفیت میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اسلام کا جو انداز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ رشتہ داریاں جو صرف دودھ کی رشتہ داریاں ہیں، جسے وہ کہا جاتا ہے ہمشیر، جی، یعنی جو دودھ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن سلوک ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کی جو بہن تھی حضرت شیما یا شیما جو ہے، وہ دونوں طرح سے ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے جو رضائی بھائی ہیں ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو ایک محبت کا انداز احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے کہ جن کے ساتھ وہ ایک یہ والا جو تعلق تھا نبی پاک علیہ السلام اس کا پاس فرما رہے ہیں، لحاظ فرما رہے ہیں، تو میں اور آپ ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ رشتے جو ان سے ایک جس کے اندر نسبی تعلق ہے، جو مطلب جس دادا کی آپ اولاد سے ہیں، جس والد کے جو ہے وہ تعلق سے رشتہ داریاں بنی ہیں، پھوپھو ہیں، خالہ ہیں، اسی طرح چچا ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر جو الحمدللہ رب العالمین جس علاقے میں جس خطے سے ہم وابستہ ہیں، یہاں ایک خاندانی نظام رائج ہے، لوگ دکھ درد میں شریک ہونا، اور پھر بعض وہ چیزیں جو یوں کہہ لیں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ دیکھیں اصل تو یہی ہے، اگر کہیں اس کے خلاف پایا جا رہا ہے تو وہ ان لوگوں کی اپنی کمی ہے، کوتاہی ہے، یا ان کی بدعملی ہے، تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام خیر خواہی والا دین ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ چچا کی صورت میں ہو، تایا کی صورت میں ہو، یا پھوپھو اور خالہ کی صورت کے اندر ہو۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ہمیں ان رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں سے کوئی تکلیف، کوئی معاملہ خلاف طبیعت ہو جاتا ہے تو یہ انسانی وہ یوں کہہ لیں طبیعت کا تقاضا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ایک شخص نے غلطی کر دی تو شریعت ہمیں کبھی بھی اور کسی بھی انداز میں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ایک نے غلط کام کیا ہے تو آپ اس کے مقابل اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں۔ نہیں، ہمارا تو ہمیں جو تعلیم ہے وہ تو یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظلم زیادتی نا ہوتی نہیں ہے، ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات برا چاہنا ہوتا نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، میرا برا چاہنے والا ہے، فلاں عزیز ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اسے تو ہم سے جو ہے وہ جیلسی ہے، بس ہمیں ہنستا کھیلتا جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک دماغ مائنڈ سیٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنے معاملات ہوتے ہیں چونکہ ذہن بن چکا ہے
تو خواہی نہ خواہی جب بندہ ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں بٹھا لیتا ہے، بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر سامنے والا ویسے بیٹھا ہوا بھی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا نظر آئے نا، تو پھر آدمی یہی کہتا ہے مجھ پر ہنس رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، حالانکہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا مزاج بنا لینا یہ کسی طرح بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بعض افراد کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جتنی وبائیں اور پریشانیاں ہیں وہ ان کے دم سے پھوٹتی ہیں، یعنی ان کی کسی بات کو پوزیٹیو لینا ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی پریشانی آ گئی وہ فلاں کی وجہ سے، فلاں جادو کرواتا ہے، فلاں اثر کرواتا ہے، فلاں یہ کرواتا ہے، میں نے ان کو فلاں جگہ جاتے دیکھا ہے۔ بھائی تھوڑا سا خیال کیجئے، اپنوں کے ساتھ اپنائیت سے رہا جاتا ہے۔ جب آپ دشمنی کا ہار یا دشمنی کا ٹیگ اپنوں کے ہی لگا دیں گے تو پھر اپنے کیا دشمنوں میں ڈھونڈیں گے؟ اپنے اپنائیت والے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، یہ معاشرے نے نا کچھ ہمیں، معاشرے نے کیا، ہمارا اپنا بنایا ہوا معاشرہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا تخلیق کردہ، اس میں برائیاں ہماری شامل ہیں، اس میں بھلائیاں اگر ہیں تو اس کو بھی کہہ لیجئے کہ چلیں یہ بھی ہماری ہی شامل ہیں، لیکن برائی کا تذکرہ کرنے سے، بہت زیادہ تذکرہ کرنے سے اور اس کا کوئی سد باب نہ کرنے سے ہو یہ رہا ہے کہ ہر بندہ تال سے تال ملا رہا ہے، سر سے سر ملا رہا ہے۔ ایک بندہ اپنے کسی رشتہ دار کی برائی کرتے ہو، بھائی تمہارے والوں نے تو کچھ نہیں کیا جو ہمارے والوں نے کیا تھا۔ ارے یار، کوئی بیماری کا تذکرہ چھڑ جائے تو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، جو ہمارے ہاں بیماری ہوئی تھی۔ یہ مزاج جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، یہ ہمارے طبیعتوں کو خراب کر رہا ہے۔ پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی طرف آئیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی کسی بچے کو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہو یا محلے میں کسی کا ہو، آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے لبوں سے دعا نکل جاتی ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کے والدین کو خوش رکھے۔ ان جملوں میں نہ اثر ہے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے اپنوں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ سوچے نا کہ یار آج میں جس مقام پر ہوں تو شاید کسی کی دعا کی وجہ سے ہوں، شاید کسی کے اچھے کلمے کی وجہ سے ہوں، فلاں وقت بیماری کے عالم میں وہ جو فلاں رشتہ دار ہمارے ملنے آئے تھے، فلاں جنہوں نے ہاسپٹل میں ہماری ہیلپ کی تھی، فلاں جو جب کوئی ہاسپٹل میں رکنے والا نہیں تھا ساتھ تو وہ میری والدہ کے ساتھ رک گئے تھے، وہ میرے بھائی کے ساتھ رک گئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا، چھوٹی چھوٹی اچھائیاں، ان کو جب ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے اور ان پر فوکس کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری برائیوں کو ہم بھول جائیں گے۔ ایک بات یہاں کرتا چلتا ہوں، کبھی کبھار، کبھی غور کیجئے گا، آپ کہیں جا رہے ہیں سڑک پر اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نا پیٹرول پمپ بہت دور ہے، سی این جی اسٹیشن بہت دور ہے، اور راستے میں آپ کی گاڑی بند ہو گئی، فیول اس کا اینڈ ہو گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ذہن پر آتے ہیں یار کچھ ہو جائے، مطلب اب پریشان ہو کر ادھر ادھر ٹکریں مار رہے ہیں، ایسے میں کوئی آتا ہے اور وہ آپ کی گاڑی کو ٹو کر دیتا ہے۔ کیا کام ہے؟ مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کی گاڑی کو ٹو کر دیا۔ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، برا لگتا ہو ساری زندگی، اس کا چہرہ ہی اچھا نہ لگا ہو کبھی، لیکن اس وقت پتہ ہے اس سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ آنکھوں دیکھی تجربہ شدہ بات ہے، یار آپ تو فرشتہ بن کر آ گئے، ایسی میری مشکل آسان کی ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی مشکل میں تھے اور آپ کو اس کے علاوہ آسرا نظر نہیں آ رہا تھا نا، تو آپ نے فوراً اس کی بات کو لیا، اس کی پکار کو، اس کی مدد کو قبول کیا، اور اب وہ ساری دشمنیاں، ساری برائیاں، ساری نفرتیں ایک طرف کر دی، ڈائریکٹ اس کو جو درجہ دیا نا وہ اوپر والا، اس کو انسانیت سے اوپر لے گیا۔ اگرچہ لفظی طور پر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے مدد کی میری، اس لیے اس کا ایک جملہ لبوں پر آ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو جملہ لبوں پر آ رہا ہے وہ اس کو کتنا بڑھا رہا ہے، کتنا اونچا کر رہا ہے کہ یار آپ تو فرشتہ بن کر آ گئے۔ لیکن جنہوں نے موقع بہ موقع ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے سگے ماں باپ کا ساتھ دیا ہے، اور انسان اپنی
زندگی میں جس بھی اسٹیٹس پر ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے ان کے بارے میں ایک صحیح جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے لیے تو جناب نفرتیں ہی. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. انسان اپنے آپ کو اگر حسن ظن کی عدالت میں لے آئے نا, بس حسن ظن, میں اور میرا حسن ظن, کوئی بھلائی کا پہلو دیکھے, کوئی اچھائی, کوئی خوبی, کوئی خوبصورتی, یہ تلاش کرنے والے بن جائے. بزرگوں نے فرمایا کہ بندے کو اگر مکھی ہی بننا ہے نا تو کم از کم وہ تو نہ بنے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. پھولوں پر بیٹھ جائے, شہد چوس لے, مطلب پھولوں کا رس چوس لے تاکہ شہد تو دے سکے. یہ گندگی پر بیٹھے گی تو دوسرا اس کو پھر اڑائے گا, یہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اپنی زندگی کو انسان کو خود خوبصورت بنانا پڑتا ہے. اگر آپ کانٹے دیکھیں گے, کانٹے چنتے رہیں گے تو زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اگر خوبصورت بنانا ہے, اسے پھولوں سے سجانا ہے, تو پھر جانا بھی باغوں میں پڑے گا اور چننے بھی پھول پڑیں گے, پھر آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. خالد بھائی یہ کام اس وقت کرے گا بندہ جب اس کا دماغ صحیح ہوگا. اللہ, جبھی وہ پھولوں کے پاس جائے گا. تو پہلے سب سے پہلے اپنے ذہن کو مثبت بنائیں کہ مجھے جو بدگمانی والا جو ذہن عام طور پر ہوتا ہے خالد بھائی, اس کے اندر نا ہمارے معاشرے میں جو رائج چیزیں ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے. آپ دیکھیں بعض رشتے وہ ہیں جن کو خاص فوکس کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور آپ کو بہت سارے لطیفے ملیں گے ان پر. رشتے میں اب نام نہیں لینے لگا, لیکن بعض رشتے وہ ہیں جس کے اوپر آپ کو خاص طور لطیفے آپ کو ملیں گے, اس کے اوپر میمز ملیں گے, مذاق اڑاتے ہوئے لوگ ملیں گے, اور ان کی برائیاں ہی کرتے ہوئے لوگ پائے جائیں گے. وہی سن کر, اور پھر معاشرے کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے وہ بھی ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, جب آپ کسی ایک چیز کے بارے میں وہ منفی سوچ, منفی چیزیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دن رات یہی ہے, ہر دوسرا ملنے والا بندہ ایک ہی چیز کی برائی کر رہا ہے, تو اب جو آپ کے پاس اچھی چیز ہے نا اور ہے اسی کیٹیگری کی, اب آپ بھی غور کریں گے سارا معاشرہ ہی برائیاں کر رہا ہے یار. سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ رشتے اچھے نہیں ہوتے, یہ فلاں ہے فلاں. برائی کرنے کے لیے بعض رشتوں کو جو ہے نا وہ علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, وہ جی فلاں یوں ہے, وہ تو ہمارے ہاں تو وہ یہ ہے. تو ہوتا کیا ہے, یہ چیزیں حالانکہ قطعاً اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتے, یوں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے معاشرے کے اندر جب رشتوں کو بدنام کر دیا جائے گا, لوگ کیا کریں گے پھر؟ ابھی تو صرف یہ رشتے ہیں, پھر لوگ ان رشتوں سے ایسے متنفر ہوں گے, اور ہوگا کیا, یہ جو اس طرح کے رشتے ہیں نا ان کے قریب نہیں جانا, اگرچہ وہ حلال اور پاکیزہ رشتے ہیں. جب لوگوں کے دماغ میں ان کی برائی یوں بسا دی جائے گی تو لوگ کیا کریں گے, پھر سیکنڈ آپشن کی طرف جائیں گے, اور وہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ حلال نہیں, وہ حرام ہے, وہ گناہ پر مبنی ہے. تو یہ یوں لگتا یوں ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس چیز کو ڈالا جا رہا ہے کہ بعض رشتوں کو بدنام کر کے لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں بھائی اکیلا آیا آدمی تنہا رہے, کسی کے کوئی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے. یوں بعض معاشرے کے اندر جیسے مسلمانوں سے ہٹ کر جو معاشرے ہیں, مسلم معاشرے سے ہٹ کر, ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, وہ کتوں کے ساتھ تو دوستی کر لیں گے لیکن بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا یا باپ کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آدمی کتوں کے درمیان ہی رہتا ہے. اس میں ایک اور بھی ہے عدنان بھائی جو نے بات ذکر کی, یعنی جن رشتوں سے بندہ دور ہو رہا ہے یا جن رشتوں کی برائی اور مذمت بیان کر رہا ہے, اس کا خود کا جب اس مقام پر پہنچنا ہوتا ہے, یعنی کہیں نہ کہیں سے, مثال کے طور پر چچا تایا ہیں, تو اگر یہ کہیں ان کی مذمت میں ہے, میں اس لیے نام نہیں کہتا کہ تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے, چچا تایا یعنی قریبی جو رشتے ہیں ان کی مذمت میں, لیکن کہیں نہ کہیں اس نے بھی اس اسٹیج پہ پہنچنا ہے. جب خود اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں, میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں. تو بس سمجھنے کے لیے اتنا ہی, ایک ہی اس میں کہ جیسا آپ
دوسروں سے طلب کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھے انداز میں ملیں اور پیش آئیں، یہی انداز اپنے آپ ان رشتوں کے لیے پیش کریں. جس کی ڈیمانڈ ہے اس کی سپلائی میں لگ جائے. یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو آپ دوسرے کو دیں. گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا بھی. آپ نے خود وہ کیا نہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا میں اس سٹیج پر ہوں، میرے ساتھ اچھا تعلق اور واسطہ قائم ہو. تو خرابی جو ہے وہ یہیں سے ہے کہ ابتدا ہی آپ نے اس نیگیٹو پہلو کی رکھی. اچھا پھر نیگیٹو پہلو ہی کی بات کرتے کرتے ایک ذہن میں آئی کہ خالد بھائی ایسا حال ہے کہ پازیٹیو جو رشتے یعنی جو رشتے ہیں قریبی، اگر وہ اچھی بات بھی کہہ رہے ہو نا، چونکہ ذہن نیگیٹو بن چکا ہے، وہ پوچھیں گے طبیعت کیسی ہے، لو جی یہ کیا بات ہو گئی، ان کو پتہ نہیں ہے میری طبیعت کیسی ہے. نہ پوچھے تو بولیں گے طبیعت پوچھی نہیں. یعنی پوچھے تب بھی پھنسے، نہ پوچھے تب بھی پھنسے، کیونکہ ذہن ہی اس طرف نیگیٹو بن چکا ہے گا. تو جانبین دونوں ہی طرف سے یہاں بھی پوزیٹیو ہو یہاں بھی پوزیٹیو ہو، تاکہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چل سکیں. سبحان اللہ. جی عابد دین بھائی. سے دوری سب سے بڑی اس وقت جو ہے وہ معاملہ بنا ہوا ہے. جیسی زندگی گزارتے ہیں بعض لوگوں کے خاتمے بھی ویسے ہو رہے ہوتے ہیں. زندگی انہوں نے گزاری رشتہ داری کاٹ کے، اور صلہ رحمی کرنے کی بجائے انہوں نے رشتہ داری کاٹی، اور مرتے وقت بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو رشتہ داری کاٹتے کاٹتے کی تلقین کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ یہاں تک یوں سمجھیے کہ بدحالی معاشرے کی ہو چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کام کو کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ مرتے وقت جو ہے وہ تب بھی رشتہ داری کاٹنے کی ہی تلقین کر کے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے والوں کو، بجائے یہ کہ وہ اچھائی کا حسن سلوک کا حکم دیں. تو اس لیے زندگی جو اس وقت جو گھر گھر جنگ ہے، معاشرے میں جنگ ہے، محلے میں جنگ ہے، اس کی مین جو اگر اس کی کہیے کہ اصل کی طرف جائے نا، وہ یہی ہے جو آپ نے موضوع رکھا ہے، حق ادا کریں. وہ حق ادا نہیں کیا جا رہا. حق ادا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. تو اگر اور کسی بندے کو اگر ڈائریکٹ یہ کہا جائے تو بڑا ظالم ہے، اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ مجھے ظالم کہہ رہا ہے. اور اگر اس سے یہ زندگی میں غور کیا جائے کہ کیا تو نے حق ادا کیے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، جس کے اللہ اور اس کے رسول نے تم پر حق لازم کیے ہیں، ان کو حق ادا کیے ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا حق ہے کیا. تو اس لیے پھر اس کو ظالم کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے. تو حق تو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو حقوق سیکھنے چاہیے. اور سورہ نساء کے اندر، قرآن کریم کے اندر، سورہ نساء کے اندر سارے رشتہ داروں کے کم و بیش اللہ کریم نے اس صورت کے اندر حقوق بیان کیے ہیں. جہاں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مال کے حقوق ہیں، اور قریب کے دور کے سب چیزوں کے اللہ کریم نے اس میں حقوق بیان فرمائے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. تو یہ قرآن کریم سے آج ہمارے معاشرے کے لوگ کتنا دور ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو قرآن کریم پڑھنا اندر سمجھنے کے لیے تو دور کی بات ہے، پڑھنا ہی سیدھا نہیں آتا. تو پہلے تو قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان صراط الجنان، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں کیا، اور پھر آپ اسلامی زندگی گزار پائیں گے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہچانیں گے، حق کو پہچانیں گے، ظلم سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی جو ہے وہ آسان گزرے گی. جب آپ کسی کے حق ادا کریں گے تو بالکل آپ کو وہ شخص عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کی عزت معاشرے میں بڑھے گی. پہلے آپ عزت طلب کرتے تھے، اب آپ حق ادا کرنے والے جب بن گئے تو لوگ آپ کو عزت دینے والے بن جائیں گے. کیا بات. تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے پہلے یہ دیکھے کہ میرے اوپر کس کس کے حقوق ہیں اور کس طرح ادا کرنے ہیں. تو یوں کہیے کہ ہر شخص کے جو ہے نا وہ گلے میں اس کے حقوق جو ہے وہ اس کے ڈلے ہوئے ہیں کہ تم نے کیا کیا حق ادا کرنے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات یہ کہ علم دین حاصل کریں، حق سیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ آج کل تو دیکھا جائے تو ہر بندے کو جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کو بڑی جستجو ہوتی ہے شادی کی. اس سے پوچھا جائے کہ شادی کے حقوق کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں. ابھی اولاد ہوئی نہیں ہوتی، اولاد کے حقوق پہلے ہی متعلق ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہم بس پیدا ہو گئے تو کیا جانوروں کی طرح ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. جانور تو مکلف نہیں ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے یہاں سے کیوں کھایا، ادھر سے کیوں نہیں کھایا، اتنا پانی کیوں پیا، اتنا یہاں سے پانی کیوں نہیں پیا. اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ مکلف نہیں ہے. انسان اور جن مکلف ہے. اس سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے حق ادا کیے.
تم نے یہ نہیں کھانا تھا، تم نے یہ کیوں کھایا، یہ مال تیرے حق میں حرام تھا۔ اب دیکھیے جانور کی مثال دیتے ہوئے مفتی اعظم خرنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان ایسا بدترین ہو چکا ہے، اس کی کہیے کہ عملی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک جانور ہے، گائے بھینس ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے آگے چارہ کرے نا تو وہ اس چارے کو کھائے گی کہ جو اس کے لیے کھانے کا ہوگا۔ اب اس جانور کے آگے بہترین پکا ہوا گوشت اس کے آگے کرو، وہ سونگ کے ہٹا دے گی، میرا کھانے کا ہی نہیں ہے۔ اس کے آگے بہترین قسم کی اور کوئی غذا اس کے آگے کریں، جانور کے آگے وہ نہیں کھائے گا۔ پرندے کے آگے کوئی اور بہترین قسم کی غذا کریں، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کو قدرت نے یہ سکھا دیا ہے کہ تیری غذا کس کس چارے کے اندر ہے، کس کس چیز کے اندر ہے۔ تو کہا انسان کیسا بدحال ہو چکا ہے، جو اس کے کھانے کا نہیں تھا، مال یتیم جو اس کو کھانا نہیں چاہیے تھا، یہ اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کو بدبو تک نہیں آتی اس سے، اس کو یہ نہیں آتا کہ اس میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جہنم کے آگ کھانے کا فرمایا گیا ہے، اس کے حق کو کھا رہا ہے جو۔ تو انسان جو ہے بس وہ کھایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے، فرمایا گیا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے مال آ رہا ہے اور کہاں سے، یعنی بس جو آ رہا ہے وہ کھائے جائیں گے۔ تو اس لیے حقوق کو پہچاننا، یوں کہیے کہ جو ہر قسم کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، جس کا بھی مال آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ جانور سے بدترین ہے تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ جانور تو ہر ایک چارہ نہیں کھا رہا، وہ اپنے فائدے کا اس کے لیے جو ہے وہ کھاتا ہے، اور جبکہ یہ کھا رہا ہے کہ اس کا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے، دل بھی کمزور ہو رہا ہے، تب بھی یہ کھایا جا رہا ہے، کسی کا بھی حق ہے وہ کھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ بندہ غور کرے کہ کہیں میں دنیا سے جاتے وقت کہیں لوگوں کے حق میرے سر پہ تو نہیں ہے، میں حق ادا کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے سوال کیا جائے، میرے حق لوگوں پہ آ جائیں تو خیر ہے، لیکن میں لوگوں کے حق نہ کھاؤں۔ حق دبانے والا میں نہیں ہونا چاہیے، حق ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ پہچان نہ انسان کی اس کے اخلاق، اس کے کردار سے بنتی ہے۔ آپ کیا ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے مدد کرنے والے ہیں نا تو لوگ آپ کو مشکل میں یاد کریں گے، جی مشکل میں یاد کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں نا، لوگ خوشی میں بھی آپ سے جان چھڑائیں گے، اس لیے کیونکہ یہ آئے گا تو تکلیف کے ساتھ ہی آئے گا، اس لیے ہماری خوشی کو بھی پھیکا کرنا ہے، انسان اپنے مزاج کو سنوارے۔ یہاں ایک میں نے میسج پڑھا اور میسج سے ایک بات کی طرف توجہ گئی۔ طارق بھائی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے دنیا دیکھی بھالی ہے، چیزیں دیکھی ہیں، اور ماشاءاللہ امامت کا بھی ایک منصب آپ کے پاس ہے، لوگ آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں اور اپنے معاملات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھنا چاہتے ہیں، تو بہرحال لوگ آتے ہی ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہاں جو میسج سے میں نے ایک پیغام خود لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی تو حق ادا نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ پیچھے ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، ان کے والد کے ساتھ برا کیا گیا یا والدہ کے ساتھ برا کیا گیا یا بہن بھائیوں میں سے کسی ایسے قریبی رشتے کے ساتھ کسی نے برا کیا نا، تو اب کیونکہ اس نے برا کیا ہے تو لہذا معاف تو نہیں کیا جائے گا، چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے ہمارا ادا کیا تھا حق، جو ہم ادا کریں۔ جب انہوں نے غلطی کی تھی تو اب ہم پابند ہو گئے، گویا کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم بھی پابندی ہو گئے، اب ہم ان کا بھی حق ادا نہیں کریں گے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خالد بھائی، اسلامی تعلیمات ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ راہ ہدایت ہیں، صراط مستقیم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوا، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں جو کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اصل میں ایسا ہے طارق بھائی، جب ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یار حق ادا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ یار ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے کہ حق ادا کریں، معاشرے میں رہیں، لوگوں کے بیچ میں رہیں تو پتہ چلے لوگ کس کس طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوتا، لوگوں نے اتنا ستایا ہوا ہوتا ہے، ناک میں دم کر دیتے، بلکہ امیر علیہ سنت ایک جملہ کہتے ہیں، ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے، اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو صرف لفظوں سے تو بات نہیں ہو جائے گی، کہنے سے تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ حق ادا کرو، آپ نے کہہ دیا اور ہم اٹھ کر حق ادا کرنے لگے۔ حق ادا نہ کرنے کے پیچھے بھی کتنی گہری گہری کھائیاں ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے کتنے گہرے زخم ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق ادا کرنے پر نہیں آ رہے، ان کا مداوع کیا ہوگا، ان پر کون مرہم رکھے گا؟ بالکل بے شک ہے۔ اگر میں وہی عرض جو بات کہنے لگا تھا اسی طرح کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی جو سوالات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ایڈ کرنا ہے۔ خالد بھائی، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ
اگر اس نے غلط کیا ہے تو وہ غلطی کر کے نافرمانی کا مرتکب ہوا صحیح. اور سزاوار ہوا. جہاں حقوق العباد ہیں جس سے معافی مانگنی بنتی ہے وہ الگ صورتیں آلریڈی وہ تو موجود ہیں ہی، لیکن ہمیں ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، میرے لیے کیا ہے. اگر اس نے غلط کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس پیغام کو، اس میسج کو جو لینا چاہیے تھا اس نے نہیں لیا، یہ غلطی تو کر گیا. اب ہے ویسے واقعی آپ کی بات بالکل وجہ کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو سمجھنے میں آتا ہے کہ یار یہ کہنا تو آسان، عملی میدان میں کرنا مشکل. بسا اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ عملی میدان میں کرنا مشکل، لیکن جب خالصتاً رضا اللہ پاک کی ہو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور عفو و درگزر کے جو فضائل ہیں اسے بھی پیش نظر رکھیں، تو اور یہ ترغیب کے لیے نا کہ ہم کسی کو اپنے حقوق معاف کرتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے بڑا دل رکھتے ہوئے اب معافی سے نوازتے ہیں، تو جو فضائل ہیں اسے پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر آسان ہوتی چلی جائیں گی. تو مختصراً خلاصتاً یہی ہے، اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کا بدل یہ نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ غلط کریں. اگر آپ نے بھی غلط کیا تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ بھی اسی سٹیج پر آگے کھڑے ہو گئے کہ جس سٹیج پر وہ تھا. تو جو مذمت اس کی بیان کی جا رہی ہے آپ خود بھی وہی کر رہے ہیں، تو اپنے انداز اور کردار سے اس کو درستی کی طرف لے کر آئیں. اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ جب سامنے سے ایک ایسا عمل ہوا جو کہ اخلاقاً اور معاشرتی اعتبار سے درست نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ اچھا عمل کیا گیا تو وہ اس کی ہدایت کا سبب بنا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں، ایسے متعدد واقعات ہیں کہ سامنے سے سختی ہے، سامنے سے جو ہے وہ آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر اور کردار ایسا تھا کہ اسے دیکھتے کہا کہ یار ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا برا کیا اور یہ ہمارے ساتھ ایسے اچھائی سے پیش آ رہے ہیں. تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام کی نعمت انہیں ملی. ایسے کئی افراد ہیں جن کا قبول اسلام کا سبب ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز رہا. تو ہمارے لیے مشعل رہا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو لیتے ہوئے آپ کے ساتھ غلط ہوا، اللہ کی رضا کے لیے معافی سے نوازتے ہوئے اور اچھے انداز سے پیش آئیں. دیکھیں معاشرہ یہ کہتے ہیں خالد بھائی میں بات کروں نا کہ یہ اسٹارٹ لے نا تو یہ مثبت معاشرے کی بنیاد ہے گی. واہ. وہ نیگیٹو تھا، اب اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں تو یہ پازیٹیو آپ اچھا پیش کریں گے تو اب جس کے ساتھ آپ اچھا کریں گے یقینی طور پہ وہاں پہ بھی ایک فیملی ہے، وہاں پہ بھی کچھ افراد ہیں، ان کے بھی آگے جو ہے نا اولاد ہے، وہ دیکھیں گے کہ یار ہمارے فرد کی طرف سے اگرچہ وہ نہیں تھا لیکن انہیں پازیٹیو وے میں لے کر گئے، اچھے انداز سے پیش آئیں تو وہاں سے بھی آپ کو پھر پازیٹیو ملے گا اور پھر یہ مثبت معاشرہ بڑھتا چلا جائے گا. اور نیگیٹو کریں گے تو پھر وہی نیگیٹو معاشرہ بڑھتا چلا جائے گا اور کئی خاندانی لڑائیاں، کئی جو ہے نا وہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، بات چیت بند ہوئی، ایک دوسرے کو برا بلا کہا کرتے کرتے وہ قتل و غارت گیری اور پھر یہ معاشرے میں برائیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. لیکن جہاں پازیٹیو آتا ہے اللہ کی رحمت سے وہاں اس کے پازیٹیو نتائج ہینڈ ٹو ہینڈ میں ملنا شروع ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم جو ہے نا یہ پازیٹیو اس کے نتائج ملتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا نا کہ ان کے لیے دعائے ہلاکت کریں جو آپ کو تکلیفیں دیں، اللہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اس قوم کو ہدایت عطا فرما میرے مولا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بھلائی کہاں سے ہو رہی ہے اور برائی کہاں سے کی جا رہی ہے. اللہ کریم دل میں نرمی ڈال دیتا ہے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو پھر بندہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر سوشل میڈیا پر بڑی گردش کرتی ہے، اگر تصویر نہیں دیکھی ہو تو بہرحال اس بات کو ذرا غور سے سنیں، اللہ نے چاہا تو یہ میسج اچھی طرح پہنچے گا. آپ نا ماچس کی تیلیاں، دیا سلائی کہا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا تھا چلے ہم ماچس کی تیلیاں سمجھنے کے لیے رکھ لیجئے، جس پر ایک باریک سی لکڑی میں تنکے میں کہہ لیجئے اوپر تھوڑا سا وہ مسالہ لگا ہوا ہے جو جل سکتا ہے. ترتیب سے ان کو رکھ دیجئے، ایک جلے گا نا تو اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے ایک ساتھ جلنا شروع ہو جائیں گے. اب
اس کو جلنے سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آگے والے نہ جلے, بیچ سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے, ایک تیلی نکال دی جائے, باقی سارے بچ جائیں گے. اگر پیچھے سے ظلم کی داستان چلتی ہوئی آ رہی ہے, اس نے اس کو محروم رکھا, اس نے اس کو محروم رکھا, اس نے اس کو محروم رکھا, اب جو آئے نا یہ حق ادا کر دے, تاکہ آگے والے حقوق کی ادائیگی کا ذہن لے کر سامنے آئے. سبحان اللہ. کہیں سے تو حق کی ابتدا ہوگی, کہیں سے تو اچھائی کی ابتدا ہوگی. واقعتاً بعض قصور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں, اور ان کے بھائی انہی کے دربار میں آ کر انہی کا جھوٹا واقعہ ان کو سنا رہے ہیں کہ اگر آج ایک بھائی نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا ایک اور بھائی تھا یوسف, وہ بھی چوری کر چکا ہے. حالانکہ یوسف کو پتا ہے کہ یہ میرا قصہ بیان کر رہا ہے. اس کے باوجود واقعی میں بہت ساری باتیں ہیں قرآن مجید میں, سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے, بہت ساری باتیں, بہت سارے ظلم اور یوں سمجھے کہ داستانیں مل جائیں گی. لیکن یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا کیسا بول بالا ہوا کہ اللہ کریم نے بادشاہت انہیں عطا فرمائی, اور جنہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے سختیاں کی تھیں, جنہوں نے جھوٹ بولے تھے, وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بلکہ وہاں تو جو بیان کیا گیا وہ سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ بھئی آپ بازی لے گئے, آپ نے جو کیا, آپ کا جو کردار تھا, آپ کی جو شخصیت تھی وہی درست تھی, غلطی ہم سے ہوئی. تو وہ معاف کرنے سے نا اللہ کریم عروج عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے. ناظرین کی کالز لیتے ہیں, دیکھتے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حجرت شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے کہ حق ادا کریں. اصل میں حق ادا کرنا تو یہ ہے کہ رب کائنات نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہمارا جو اعضاء میں عطا فرمائے ہیں, بندہ اگر اس پر ہی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. خالد بھائی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایک والد کے اگر 3-4 بیٹے ہیں تو سارے بیٹے ہی اپنے والدین سے بڑی محبت کرنے والے ہیں, یکساں محبت کرتے ہیں. تو اگر والدین ان میں سے کسی ایک بیٹے کو زیادہ ترجیح دیں یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ ترجیح دیں تو باقی بھی محبت تو اتنی ہی کرتے ہیں, مگر ان کا یہ کیا یہ سمجھیں گے اس کو کہ والدین اور باقی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے, کہ ایک ہی کو ترجیح دی جا رہی ہے. اس طرح کے معاملات یہ معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس پر تھوڑی سی روشنی فرما, جزاک اللہ. اللہ اکبر. بھائی باغبان جو ہے نا, باغبان وہ اس شاخ پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو اسے کمزور لگ رہی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یار اس پر توجہ نہیں دی گئی نا تو یہ ٹوٹ کر الگ ہو جائے گی تنے سے, تو پھر باغبان اس کی خصوصی رکھوالی کرتا ہے. والدین کو کون سی اولاد ایسی لگتی ہوگی کہ اس کو ہٹا دو بھائی, زندگی آسان ہو جائے. ایک ہی جیسی تکلیف سے پیدا ہوئے ہیں بھائی, اور ایک ہی جیسی مشقتوں سے شاید پالے گئے ہوں. بعض چیزیں نا فطری ہوتی ہیں, فطری ہوتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے محبت تھی نا, وہ فطری تھی. ہاں جی. مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا زبردست مضمون اس حوالے سے قلم بند فرمایا, بڑا زبردست لکھا. فرمایا یہ فطری تھی, اس پر اسی لیے مواخذہ نہیں ہے جی. اور بھائیوں کے دل میں یہ جو بات آنا تھا نا کہ ابا جان اس سے کیوں محبت زیادہ کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ کیوں نہیں کرتے, فرمایا یہ بھی ایک فطری عمل تھا, فطری جذبہ تھا, یہ فطرت میں چیز رکھی گئی ہے. لیکن فطرت کو جذبات میں آ کر کچلا نہیں جائے گا اور اس پر جذبات کو حاوی نہیں کیا جائے گا. جو غلطی ان کے بھائیوں نے کی, اس سے محبت کرتے ہیں, بندہ اپنے دل کو منائے کہ یار بھائی تو میرا ہی ہے نا, چلو جس سے ابو محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کروں. آپ صدیق اکبر سے کیوں محبت کرتے ہیں, آپ پر کیا احسان ہے؟ آپ نے یہ سنا ہے کہ صدیق اکبر سے مصطفیٰ کریم محبت کرتے ہیں, آپ اس لیے محبت کرتے ہیں. تو یہ والی بات کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے کہ بھائی والدین اس سے محبت کرتے ہیں. جو والدین کے حقوق ہیں نا ان میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ والدین جن سے ان کی دوستی ہو, ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ ان سے وہی رویہ رکھے جیسے والدین رکھتے. واہ بھائی جب ان دوستوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہے
تو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ رکھے؟ یہ بات فقط ترغیب پر مشتمل ہے اور اللہ کریم ہمیں ترغیب حاصل کرنے والا بنا ہے. بھائی سے ہی تو محبت کرتے ہیں. ذرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دی جائے. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کے بھائی نے نا جو کچھ مال آپ کا تھا اس سے پیسے بچا بچا کر اپنی زوجہ کے لیے سونے کے کنگن بنوائے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کیا دیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کے اپنے پیسے ہوں گے, اور اگر میرے بھی ہوں تو بھی اچھا ہی ہے اپنے بھائی کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا ہی مال سمجھا ہے, کسی غیر کے مال کو تو نہیں سمجھا. یہ کیا خوبصورتی ہے کہ جو شکایت لے کر آ رہا ہے یا جو دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے نا, اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی گویا کہ ٹھیک ہے آپ رہنے دیں, میرا بھائی ہے, میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے نا, تو یہ میری اور اس کی بات ہے, میں تو اس پر خوش ہوں کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا. بھائی میرے بھائی نے, میرے ابو نے میرے بھائی کے ساتھ اس طرح احسان کیا. ہر ایک کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اللہ کریم اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو صاحب اولاد کرے. عام طور پر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, طبیعت اس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک والد صاحب ہیں, ان کے 3 بچے ہیں. اب 2 جو ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, گزارا ہو رہا ہے. تیسرا وہ ہے جس کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہے لیکن اس کے عیال بھی زیادہ ہیں, اس کے بچے زیادہ ہیں, اس کے بچوں کی فیسیں زیادہ ہیں, اور طرح طرح کی اس کو مزید چیزوں کا سامنا ہے, بیماریاں اس کے ہاں زیادہ ہیں. یوں سمجھیں کہ باقی 2 میں سے منتھلی ایک بندہ ایک مرتبہ ہاسپٹل کو وزٹ کرتا ہے, لیکن اس کے یہاں منتھلی 3 بندے ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں تو خرچہ بڑھ جاتا ہے. تو اب جو والد گرامی ہیں ان 3 بیٹوں کے, وہ کہتے ہیں یار اگرچہ وہ کما زیادہ رہا ہے لیکن اس کے خرچے بھی زیادہ ہیں, اگر میرے پاس ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں. تو جو باقی اولاد ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہے یار میں بھی اتنا کما رہا ہوں, دوسرا بھائی بھی اتنا کما رہا ہے, ہمارے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہے, وہ کما بھی زیادہ رہا ہے بھی بڑا, اس کے باوجود اسی کو دیا جا رہا ہے, اسی کو نوازا جا رہا ہے. تو مطلب بہت ساری باتوں میں تو یار ایک بات یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی خاص عمل کر کے ابو کے دل میں جگہ کوئی خاص بنا لی ہو, اس عمل سے میں محروم رہا ہوں. کبھی یہ بھی تو بندہ سوچے نا کہ کسی چیز نے اگر دل میں جگہ بنائی ہے, یہ الگ بات ہے کہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, ان غلطیوں کو دور کیا جائے گا. لیکن میں اپنی زندگی کی بے چینی اور اپنا اضطراب ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. کہ بندہ یہ بھی تو سوچے نا یار کوئی اچھا ہی عمل کیا ہے نا جس نے دل میں جگہ بنائی ہے. اللہ کریم اس عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے. عدنان بھائی بڑے غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیا جانا ہے اس کے اندر خالد بھائی؟ یہ مطلب ایسی سوچ بنا لینا اور پھر اپنے آپ کو اپنے یعنی یہ اچھا عام طور پہ ایسی سوچ خود نہیں بنتی. جی بھائی تمہارا باپ نے بڑا نواز رہا ہے, ارے بھائی تمہارے والد صاحب کو کیا پریشانی ہے, ہمارا باپ نواز رہا ہے, آپ تو ذرا اپنی جگہ پہ رہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو خام خواہ اپنے آپ کو, جو آپ کا محسن ہے, جس والد نے آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے, یعنی اتنا بڑا کر دیا ہے, اب یہ آدمی اس ہی اپنے محسن کے خلاف بدگمانیاں اپنے دل کے اندر پال رہا ہے کسی کے کہنے پر. اچھا کبھی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو آپ نے کبھی اپنے والد سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہی ریزن جو ابھی خالد بھائی نے بیان کیا ہے, وہ کہے کہ بیٹا تمہیں یہ تو پتہ ہے, وہ جسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا جھکاؤ میرا میلان اس کی طرف زیادہ ہے, کبھی اس نے تمہارے سامنے اپنی کیفیت کو بیان نہیں کیا, وہ اس نے تو رونا میرے سامنے رویا ہے, تم تو اس کے نوٹ آتے ہوئے دیکھ رہے ہو, خرچ کیسے کہاں ہو رہے ہیں یہ اس نے مجھے بتایا ہے, تو اس کی کیفیت تو یہ ہے, میں تو اس لیے اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوں. اگر ایسا کریں گے ہو سکتا ہے پہلے صرف باپ کو ہمدردی تھی, اب آپ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بن جائیں گے کہ جی یہ معاملہ اس طرح کا ہے. تو خام خواہ اپنے محسنین کے ساتھ اور بالخصوص اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی سوچ فکر بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے درمیان فرق کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. اگر کہیں واقعی ایسا ہے
تو پھر اس کے لیے جو شریعت نے رستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس آپ جائیے، دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں، وہاں سے آپ رہنمائی لیں کہ جی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. خام خواہ کسی کی جان، یہ میلان طبعی میں تو بندہ خالد بھائی بالکل مطلب اختیار ہی نہیں ہوتا بندے کا کہ میں کیا کروں. ہاں یہاں جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کو بھی شریعت نے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک بیلنس رکھنے کا حکم دیا ہے. جن معاملات میں شریعت نے بیلنس کرنے کا حکم دیا ہے اس میں وہ بھی پابند ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے بعض جملے اس انداز کے نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں، تو وہ جہاں وہ والا انداز ہے تو وہاں شریعت اس کو پابند نہیں کر رہی، تو میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ان کو بڑا یاد رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں، میں ان کو کیوں یاد رکھتا ہوں، حالانکہ تم میرے سامنے ہو اور وہ انتقال فرما گئی. نبی پاک علیہ السلام دونوں ازواج تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی کوئی خوبی بیان کی. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان کو اتنا یاد رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں کیوں یاد نہ رکھوں، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اس وقت مجھ پر اپنا مال قربان کیا ہے جس وقت کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا. تو پھر وہ مزید اچھائیاں ہی حضور نے بیان کی. اور سامنے جب پوچھ لیا نا کہ یا رسول اللہ کیوں، تو حضور نے جواب بھی عطا فرمایا اور تسلی بخش عطا فرمایا. اور اس کے بعد پھر سکون بھی رہا کہ جو حضور نے فرما دیا واقعی وہ فضیلت ہمارے پاس تو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے آپ میں اپنے دل کے اندر جو ہے وہ خود سے سوال اور خود سے جواب قائم کرنے کی بجائے جہاں پوچھنے کی ضرورت ہے وہاں پوچھ لیا جائے. اور حسن ظن جو ہے نا وہ ہمیشہ حسن ظن رکھنے والا بندہ کامیاب رہتا ہے. بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا گمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا. ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا. ہم جو ہے وہ اس طرح کے چکر میں پڑھ کے وہ جو عقیدت احترام والا معاملہ ہے وہ پھر نفرت کے اندر بدلنا شروع ہو جائے گا معاذ اللہ، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک بھائی سے میں نے اپنے بھائی سے ایک بات سیکھی اور انہوں نے یہ سکھائی کہ والدین دل کا چین. واہ، بس یہ یاد رکھو، یہ دل کا چین ہی ہے. مطلب کوئی بھی وسوسہ، کوئی برائی، کوئی ایسا خیال ان کی طرف سے آنا نہیں چاہیے. یہ دل کا چین ہے. جب ان کی بات ہو، جب ان کا خیال آئے، جب کوئی اور بھی ان کا تذکرہ کرے تو آپ کے دل میں چین ہی آنا چاہیے، سکون ہی آنا چاہیے. یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے اپنا چین سکون خراب کر کے ہمیں چین و سکون پہنچایا ہے، فراہم کیا ہے. اور ہم جب تھوڑے سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی تربیت میں نقص ڈھونڈیں. والدین اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں نا وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، میکسیمم کرتے ہیں. یعنی کیپیسٹی اتنی ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا جو تقریباً مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس بھی کبھی پوچھیں کہ والد صاحب سے پوچھیں کبھی قرض دار ہوئے ہیں آپ؟ کس وجہ سے ہوئے؟ اولاد کی وجہ. تو وہ بتا دے گا کہ کس کی وجہ سے قرضہ لینا پڑا، کس کی وجہ سے ہاتھ پھیلانا پڑا، کس کی وجہ سے لوگوں کی جھڑکیں کھانی پڑی. کبھی ایسا ہوا کہ آفس میں آپ کام کر رہے تھے اور جو آپ کے بڑے ہیں انہوں نے غصہ دکھایا ہو اور آپ کا جی چاہیا ہو کہ بس آج سے چھوڑو، لات مارو نوکری پہ، لیکن اس کے باوجود نوکری چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ پوچھیں کبھی، وہ بتائیں نا کہ نہیں چھوڑی، ایسا ہوا ہے اور نوکری نہیں چھوڑی. تو وجہ پوچھئے گا کس وجہ سے نہیں چھوڑی. شاید اس کا ریزن بیٹا آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑی، اگر چھوڑ دیتا تو پھر آپ کے لیے کہاں سے کما کے لا. ایسی بیسیوں چیزیں والدین نے آپ کے ہمارے لیے برداشت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پالنا چاہتے تھے، وہ ہمیں صحت یاب دیکھنا چاہتے تھے، وہ ہمارے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ جتنا میکسیمم کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ جتنا اپنے بچوں کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں. ورنہ گردش زمانہ جہاں لا کے پھینکتی ہے نا، سب سے پہلے تو انسان کی سوچ کا سوئچ آف ہوتا ہے. کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا
اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. عابد بھائی کچھ کہنا ہے؟ میں اس معاملے میں صرف چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ سنیریو آپ نے بیان فرمایا، اس کے اندر ایک چیز والدین کو تانا دیا جاتا ہے ماں باپ کو. ہاں ہاں تمہیں تو پیارا وہی ہے، تم تو اسی کا خیال رکھتے ہو، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. یہ جو جس کے بارے اپنے پیارے کے کارنامے، جس کے بارے میں جن ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ان کی دل آزاری کر رہا ہے. دوسری اولاد یہ بھی بڑا اس کی دل آزاری کر رہی ہے کہ دیکھو تمہیں وہی دو تین ہی وہ ہیں، دیکھو تمہیں وہی میں ہی کر رہا ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ احسان کر کے بھی جتا کے نیکی ضائع کر رہا ہے، اور ایک نیکی ضائع کر رہا ہے اپنی، اور دوسرا ان کا دل دکھا رہا ہے ان کا تانا دے کر. یہ یوں سمجھیے کہ معاملے معاشرے کے اندر اولاد ماں باپ کو اس طرح تانے دے کر، یہ کہ اگر آپ اپنا منہ بند رکھیں اور نیکی ہی کرتے رہیں والدین کے ساتھ، تو جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں نا ماں باپ کی تمہارے لیے، جو دل سے تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، وہ تمہیں کیا پتہ وہ کتنی بڑی بڑی آفتوں سے تمہیں بچا رہی ہیں وہ دعائیں. کیا پتہ تمہیں کتنا کچھ وہ رزق میں تیری برکت لا رہی ہیں وہ دعائیں جو ان کے دل سے نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں بس صرف اتنا ہی حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی، احسان اور بھلائی، احسان اور بھلائی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان اور بھلائی. اور تم جو ہے وہ دنیا کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے وہ بھی اولاد ہی کے تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اب تانے نہ دیں، اپنی نیکی کو بھی ضائع نہ کریں، ان کو تانے بھی نہ دیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ بس نیکی کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوگی، یہ نیکی انشاءاللہ اچھائی کی صورت میں تمہاری اولاد تم سے کرے گی. سبحان اللہ. اللہ کریم جزاک خیر عطا فرمائے. عابد بھائی آپ کو بھی، عدنان بھائی آپ کو بھی، طارق بھائی آپ کو بھی، وقار بھائی کو بھی، اللہ کریم ہمارے ناظرین کو بھی جزاک خیر دے اس ٹاپک پر گفتگو کروانے کے لیے. ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری طرح کے لوگ ہیں نا، والدین ان کی ریڈ لائن ہوتے ہیں. کسی کی ریڈ لائن کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے. یہ بڑا ہمارے لیے بڑا جذباتی موضوع ہوتا ہے یہ، کیونکہ ہم والدین کے احسانات سے نکل نہیں سکتے. یہ ہمارے وجود کا سبب ہے. آج دنیا میں جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں وہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین کی برکت سے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے مالک کریم انہیں بھی اپنے والدین کے لیے خوب اصالِ ثواب کرنے والا بنائے. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے دل میں کس طرح خوشی داخل کر سکتے ہیں، تو کوئی ثواب جاریہ والا کام آپ ان کے لیے کر دیں. ایک تو ثواب جاریہ والا کام وہ کر کے گئے کہ آپ کو تھوڑا اچھا ماحول دے دیا، اور اب آپ نے کرنا ہے کہ والدین کے لیے کوئی ایسی نیکی کر دیں جو ان کی قبر میں ان کو سکون پہنچائے. اللہ کریم ہمارے والدین کا سایہ جو حیات ہے ہمارے سروں پر دراز فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے بھائی. محمد اسلامت طاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنگن صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. خالد بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. میرا غدا میرا مغتا میرا غلام خدا کرے آمین آمین آمین. اللہ کرے آپ کو بھی یہ پیغام آئے، ہمیں بھی آئے، اور ہم سب مدینے جائیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. شہریار اطاری چغالہ شریف سے عرض گزار ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ بھی موضوع اس پروگرام میں شامل کر دیا جائے. اتفاق میں برکت ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. واہ جی واہ، اچھا سجیشن ہے آپ کا. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. آج آپ کا بہت اچھا موضوع ہے. اچھی سی نعت سنا دیجیے. نعتیں اچھی ہی ہیں، اللہ کریم خیر فرمائے. اور وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اس کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے. اور بھی کلام ہے جن کی فرمائشیں میں میسج انشاءاللہ کچھ دیر میں لیتا ہوں. نیکسٹ کال دیجیے گا. حافظ شعبان اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. کیا بات ہے. اللہ کریم خوش رکھے.
جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے سنایا اور الحمدللہ ہم نے سن لیا، اللہ جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے گا. کلیہ صلی اللہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، ہم اور ہمارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وقار بھائی سلسلے میں موجود ہیں آج، اور وقار بھائی پتہ نہیں سنائیں نہیں سنائیں یہ کلام. عدنان شیخ بھائی ہوتے نا وہ تو ضرور سناتے. چلیں بہرحال اب وقار بھائی پر نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میری کلیہ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ابھی یہ بات کہنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ عدنان شیخ بھائی نے پڑھا ہے سلسلے میں یہ کلام، اور پڑھتے پڑھتے جو بیچ میں ترجمہ بولتے تھے نا تو اس کا ذوق الگ ہی تھا. خیر نیکسٹ کال دیجیے گا. میں محمد طاہر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میں نے یہ کلام سننا تھا. اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. کیا بات ہے جی، اللہ کریم خوش رکھے آپ کو، برکتیں دے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد عمان اتاری ہے. اقبال تو گل کر رہا پیارے خالہ بھائی تہاڈا کی حال ہے؟ کی سارے مبلغ بھی ٹھیک ہو سن؟ اسلامی بھائی عرض ہے وہ کلام سنا دیو. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ آپ کا کال کرنا بہت اچھا لگا، اور ایسے ہی کال کیا کریں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد بلال اتاری مہر ضلع دادو سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی یہ کلام سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آمین آمین آمین. نیکسٹ کال. مجھے یہ کلام سنا دے رمضان کا اجل اجل یا رمضان. سبحان اللہ. زبر کو اوپر سے اٹھا کے ذرا نیچے لگا لیجیے. اجل اجل یا رمضان. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. نیکسٹ کال دیجیے. عربی میں پنجابی میں. بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں اور ان کی پسند کی نعت سنوا دیں. اور میرے بیٹے میر حسن فراج کو بھی بہت پسند ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ وہ والی طرز ہے نا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. بعض طرزیں بعض کلاموں پر ایسی سیٹ ہے کہ وہ کہیں بھی پڑھی جائیں وہ پہلا کلام ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلامی بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے. امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. بس وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے تو وقار بھائی سلسلے کو آخر تک ہی لے کر جائیں گے. میرے پیرنٹس کے لیے دعا بھی کر دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے آپ پر بھی، آپ کے پیرنٹس پر بھی، اور سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. وقار بھائی آپ نے کلام سنانے ہیں اور ہمیں صلاۃ والسلام تک پہنچانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجل عجل یا رمضان 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 عجل عجل یا رمضان. آبی جامع ہے سبحان آبی جامع ہے سبحان آبی جامع ہے سبحان. جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان. اجل اجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی
کبھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان 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 آبی جامع ہے سبحان آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی
چمکا دے چمکانے والے اج سکھ متراں دی ودیری مکھ چند بدن شاشانی متھے چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں تے سبحان اللہ اج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جانڑیاں سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنے سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصدق اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی دیوانوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ استفیل غاصب اعظم سج بخش فیض عالم
صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے